بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ مولانا کا آرٹیکل جو ہے ابھی ہم نے پڑھا، مشکل نہیں کے عنوان سے، یعنی انگریزی میں بولیں گے نو ڈیفیکلٹی ان فیکٹ، یعنی بظاہر ڈیفیکلٹی ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن تھوڑا سا آس پاس دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو وہ مشکل جو ہے بلیسنگ نظر آئے گی، اور اس مشکل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پات بھی جو ہے انسان کو مل سکتے ہیں۔ اس پر یہ مولانا کا سارا آرٹیکل ہے۔ تو اس آرٹیکل کی مور ایکسپلینیشن کے لیے میری اسٹڈی میں جو کچھ باتیں آئی ہے نئی، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، یعنی اس آرٹیکل کا کیا مطلب ہے، اور جیسے کہ مولانا نے لکھا ہے اس آرٹیکل میں کہ ڈیفیکلٹی اور ایزینس، مشکل اور آسانی دونوں ٹوین بردرس ہیں، جڑواں بھائی ہے۔ تو یہ کیسے ٹوین بردر ہے، اس ایسپیکٹ کو لے کر میں کچھ باتیں اپنی رکھوں گا۔ کل ہی کی بات ہے، میرے اسٹڈی میں جو ہے کچھ نئی باتیں آئی جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ ہے ایلیفینٹ کو لے کر، ہاتھی جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں فیل، ایلیفینٹ کو لے کر۔ تو ایلیفینٹ کے بارے میں جو ہے بہت ہی عجیب و غریب باتیں جو ہے اسٹڈی کی گئی ہے اس دور کے اندر۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایلیفینٹ کے جو اتنے بڑے بڑے جو کان ہیں، ایئرس، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، اور بچپن میں ایک دم بالکل ایل کے جی اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہم نے جو ہے ہاتھی میرا ساتھی اور جو ہے ایلیفینٹ کے کان اتنے بڑے کیوں، اس طرح کے بچپن سے آرٹیکل پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ نئی باتیں کل میرے مطالعے میں آئی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ واقعی ہاتھی جو ہے خدا کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، یا مشکل میں آسانی کا جو ہے ایک جیتا جاگتا سمبل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا تاکہ انسان جو ہے یہ اسٹڈی کر سکے کہ مشکل میں آسانی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہاتھیوں کا جو ڈیل ڈول جو ہے، ان کی جو جسامت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے۔ تو ہاتھی جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں، آپس میں ان کی گفتگو کیسے ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات اسٹڈی میں آئی۔ وہ ہے کہ ہاتھی کے اگر آپ قریب میں ہو، ہاتھی کے پڑوس میں آپ کھڑے ہوئے ہوں، تو ہاتھی کی بات کو آپ سن نہیں سکتے، لیکن جو ہے اس ہاتھی سے 10 کلومیٹر تقریباً دور ہاتھی جو ہے اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے سائنسدانوں نے یہ اسٹڈی میں پایا کہ ہاتھی کے آپ بالکل اس کے پڑوس میں کھڑے ہوئے ہوں تو اس کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی، لیکن جو ہے وہ آواز کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے دوسرے ہاتھی یا فیمیل ہاتھی سے۔ اگر وہ فیمیل ہاتھی اس سے 10 کلومیٹر اوے ہو، تب بھی جو ہے وہ فیمیل ہاتھی اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ تو اس کو سائنسدانوں نے کہا کہ جو ہے انفرا ساؤنڈ اس کو کہتے ہیں۔ انفرا ساؤنڈ کا مطلب جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ 20 ہرٹز سے نیچے کی جو آواز جو ہے اس کو انسان سن نہیں سکتے، 20 ہرٹز کے اوپر جو آواز ہوتی ہے اس کو انسانی کان سنتے ہیں۔ تو یہ ہاتھی جو ہے 20 ہرٹز کے نیچے کی آواز میں جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ساتھی ہاتھیوں سے۔ قریب کا انسان اس کو سن نہیں پاتا، لیکن تقریباً جو ہے ان کا جو ڈیامیٹر جو ہے، جہاں تک یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ڈائس جو ہے وہ 10 کلومیٹر کا جو ہے اسٹڈی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو دیا ہے۔ لیکن جو ہے ہاتھیوں کو ایک پرابلم کبھی یہ آتی ہے، کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کبھی بیچ میں جو ہے درخت آ جاتے ہیں، یا جو ہے ونڈ پرابلم آتا ہے، کبھی پہاڑ آ جاتے ہیں، تو کسی دوسرے ہاتھی سے ان کو بات کرنے میں جو ہے اس وقت پرابلم پیش آتی ہے۔ تو اس پرابلم کا حل اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی باڈی میں رکھا ہے،
اس کو کہتے ہیں سیزمک وائبریشن، یعنی ہاتھیوں کے پیر میں بالکل نیچے جو ہے ایسے سیلز ہیں جن کو سائنسدانوں نے اسٹڈی کیا اور ان کا نام دیا ہے پینیسین کارپسکلس کے نام سے. یعنی ان کے پیروں کے اندر ایسے سیلز رکھے گئے ہیں کہ جب ان کو آڈیٹری فیکلٹی کو یوز کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی آواز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ پیروں کے ذریعے جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے ان کے بیچ میں. اور اس زمین پر جب وہ اپنے پیر مارتے ہیں تو تقریباً 10 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور پر جو ہاتھی ہوتا ہے وہ اس کا میسیج ریسیو کرتا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے. مثلاً جو ہے اگر میل فیمیل کو بلا رہا ہے مثال کے طور پر، تو کبھی وہ آواز کے ذریعے بلائے گا، اور اگر آواز کا معاملہ صحیح نہ ہو تو وہ اپنے پیروں کو جو ہے زمین پر پٹکے گا. پٹکنے کے جو ہے اس میسیج کو جو ہے فیمیل ہاتھی ریسیو کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوئی میل ہاتھی بلا رہا ہے. اسی طرح جو ہے کبھی کسی حملہ کا خطرہ ہے، کسی شکار کا، شیر یا انسان وغیرہ کا، تو اس وقت وہ ایک خاص انداز سے جو ہے سیزمک وائبریشن پیدا کرتے ہیں، زمین پر جو ہے اپنے پیروں کو مارتے ہیں، تو دور کے ہاتھی جو ہے اس کو ریسیو کر کے سمجھتے ہیں کہ یہاں قریب میں خطرہ ہے. اسی طرح جو ہے کہیں فوڈ سورس ہے یا پانی کی اویلیبلٹی ہوئی ہے تو وہ جو ہے پیروں کو زمین پر پٹک کر جو ہے دور کے ہاتھیوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ڈائریکشن پر پانی پایا گیا ہے، وہاں چلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو جب بنایا، اتنی جاندار مخلوق، اتنی شاندار مخلوق، تو صرف ان کو جس کو کہتے ہیں ووکلائزیشن، آواز کے ذریعے گفتگو، اس پر ان کو ڈپینڈ نہیں رکھا کہ اس میں جب بھی ان کو پرابلم آیا، ونڈ ہرڈل جس کو ہم کہتے ہیں، ہواؤں کا رخ کی وجہ سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا پہاڑ یا کوئی اور دوسری رکاوٹ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مخلوق کی مدد کے لیے ان کے پیروں کے اندر کان رکھ دیے. اگر ہم آسان زبان میں بولیں گے تو ایک تو کان وہ ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کے ایئر ڈرم وغیرہ سے سنے اور منہ سے بات چیت کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے سیزمک وائبریشن کے ذریعے جو ہے گفتگو کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لیے دونوں راستے رکھے، آڈیٹری بھی اور جو ہے سیزمک میسیجنگ یا سیزمک وائبریشن کے ذریعے. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب فنامنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ کہا کہ جو ہے کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا. تو اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اگر ہم اس طرح کہیں کیا تم نے ہاتھیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جو ہے مشکل وقت میں ان کی کیسے مدد کی. جب وہ اپنی آڈیٹری فیکلٹی کو یوز نہیں کر پاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنی سیزمک وائبریشن والی اسکل کو جو ہے یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے اپنا راستہ بناتے ہیں. تو گویا کہ ہاتھی جو ہے خدا کی رحمت اور کا ایک جو ہے ایک سمبل ہے، ایک شاندار سمبل، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ مشکلیں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان الٹرنیٹیو کی طرف جائے اور الٹرنیٹیو کو سمجھ سکے. اسی طرح جو ہے دوسری ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال جو خود ہیومن باڈی کے اندر موجود ہے. ہیومن باڈی کے اندر جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہماری جو آنکھ ہے اس میں ملین بلین ٹریلین سیل ہیں. تو ہماری آنکھوں کے سیل کے بارے میں جو ہے سائنسدانوں نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ آنکھ کے اندر 2 ٹائپس آف سیلز ہیں. ایک کو راڈ کہتے ہیں اور ایک کو جو ہے کونس کہتے ہیں. راڈ اور کونس 2 ٹائپ کے سیل جو ہے ہماری آنکھوں میں پائے جاتے ہیں. تو کون سیلز جو ہوتے ہیں وہ جو ہے برائٹ لائٹ اور کلرفل لائٹس کو دیکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. کہ جب روشنی زیادہ ہو، جیسے سورج کی روشنی یا بلب کی روشنی یا ٹارچ کی روشنی، تو اس روشنی کو ڈیٹیکٹ کرنے والے سیلز کا نام ہے کون. لیکن انسان جو ہے کبھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن میں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں برائٹ لائٹ نہیں ہوتی، لیکن جو ہے اس کو وہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا استعمال کرے. تو ڈم لائٹ میں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے راڈ سیلز رکھے ہیں. راڈ سیلز کا کام یہ ہے کہ وہ ڈم لائٹ میں دیکھے یا اندھیرے کے اندر جو ہے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بناتے ہوئے ہی
برائٹ اور ڈم لائٹ دونوں کا جو ہے ڈیزائن اس کی آنکھ میں رکھا، تاکہ انسان جو یہ جانے کہ جو ہے مشکل کے ساتھ خدا جو ہے ہمیشہ اس کے لیے جو ہے آسانی کے معاملات لے کر آتا رہے گا. ایسا نہیں کہ صرف آنکھ اور ہاتھی کا معاملہ ہے، بلکہ یہ معاملہ پوری زندگی کے ہر سچویشن میں ہے. جب بھی انسان کو ڈیفیکلٹ حالات پیش آئیں گے، جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنس جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہزاروں ہزاروں مثالیں رکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا. ہم نے انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کی ہر حالت میں ہم مدد کریں اور ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے سکیں. اور یہ مدد جو ہے ایمان اور غیر اہل ایمان کے کنڈیشن سے بالکل باہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کی مدد ہوگی، دوسروں کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا. کسی جاندار کا ضرورت مند ہونا ہی خدا کے رحمت کو پرووک کرنے انووک کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ خدا جو ہے اس کی مدد کے لیے آ جائے. جیسے اس کی ایک اور مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سمندروں کے اندر یہ اسٹڈی کی گئی ہے کہ سمندر بعض جگہ اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ وہاں تک سورج کی لائٹ کا پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بہت ہی فار ریچ ایسے سمندروں کے اندر ایسے ہزاروں کلومیٹر تک ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں دور دور تک لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. ایک دم بالکل قرآن کہتا ہے کہ جو ہے ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، ایسی ایک دنیا ہوتی ہے سمندر. لیکن جو ہے سائنسدانوں کو ایک عجیب و غریب چیز اسٹڈی میں آئی کہ جو ہے ایسی بالکل اندھیری دنیا میں آبی حیات جو ہے وہاں بھی پائی گئی، جس کو ہم ایکواٹک لائف کہتے ہیں، یعنی سمندری زندگیاں. تو سائنسدانوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ جہاں روشنی اور گرمی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں اتنی ایکواٹک لائف کی جو ہے بڑی بڑی کالونیاں 100 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ کیسے وجود میں آتی ہے. تو انہوں نے جب اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جو ہے سمندروں کی بالکل جو ہے ڈارکسٹ گہرائیوں میں ایسے ایسے جو ہے گرمی کے سورسز ہیں جن کو جو ہے ہیٹ وینٹ کہتے ہیں. ہیٹ وینٹ یعنی گہرائیوں کے اندر جو ہے ایسے ایسے سوراخ پائے گئے اور ایسے ایسے آتش فشاں جو ہے راستے پائے گئے جس کے سوراخ سے جو ہے ہیٹ جو ہے ریلیز ہو رہی ہے. جب وہ ہیٹ وینٹ جو ہے اپنی ہیٹ کو خارج کرتے ہیں تو وہاں جو ہے ایکواٹک لائف اور جو ہے ایکواٹک کالونیز جو ہے آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح جو ہے میلوں تک جو ہے ایکواٹک کالونیز جو ہے دیکھنے میں آتی ہے اور ان کے لیے گرمی اور ہیٹ کا واحد سورس یہ ہیٹ وینٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہے گرمی ریلیز کرنے والے سوراخ ہوتے ہیں جو مسلسل ان کو وہاں گرمی پہنچا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے انسان کو یہ غالباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان چاہے تیری زندگیوں پر اندھیرے کے اندھیارے پڑے ہوئے ہوں، چاہے جو ہے تو زندگی کی کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنسا ہوا ہو، وہ رب کریم جو ہے اس لیے تجھے نہیں پیدا کیا کہ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے. اگر یہ بات تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنی آنکھوں کو اور اپنی باڈی کو خود اسٹڈی کر کے دیکھو کیسے خدا نے جو ہے وہاں پر الٹرنیٹیو سسٹم جو ہے بنائے رکھا ہے. اسی طرح جو ہے اطراف میں پھیلے ہوئے جانوروں کو اور جانداروں کو دیکھو، اور جو ہے زمین پر جو ہے ایک بڑا حصہ سمندروں کا ہے، ان سمندری زندگیوں کو دیکھو کہ کس طرح خدا جو ہے ان کی مدد کا ہر وقت انتظام کرتا ہے اور ہر وقت جو ہے الٹرنیٹیو لے کر آتا ہے. تو مولانا کے اس آرٹیکل میں جو کہا گیا کہ مشکل اور آسانی دونوں ٹوین بردرز ہیں، یہ بہت ہی تھرلنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور ہم کو جو ہے اس میں خدا کی رحمت کے بھی آثار ہیں اور ہوپ کے بھی آثار ہیں. تو اسی ہوپ سے ہم جو ہے خدا سے بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا جہاں خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو وہاں بھی خدا جو ہے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وہاں بھی جو ہے انسانوں کی ایمان کی کمیاں اور عمل کی کمی، سوچ کی کمی اور ہر قسم کی ڈیفیشنسیز کے باوجود خدا جو ہے اپنے ایمان والے بندوں کو
وہاں بھی جو ہے الٹرنیٹیو شیڈوز فراہم کرے گا اور اپنی اسپیشل فارگیونیس اور اسپیشل جو ہے اسکیپ پاتھس کے جو ہے راستے دکھائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشکلوں میں آسانی دیکھنے والی نگاہ اور مشکلوں میں آسانی کو اسٹڈی کرنے والی نظر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے اور لوگوں کے اندر ہوپ، امید اور جو ہے رجا کریٹ کرنے اور لوگوں کو جو ہے مایوس کرنے کے بجائے، فرسٹریٹ کرنے کے بجائے ہوپ فل انسائٹس دینے والے انسان بنائے. ہمارے ملک کو بھی، ہمارے ملکی بردرز کو بھی اور سارے ہمارے گلوبل سٹیزنز کو بھی ہم جو ہے ہوپ اور مرسی اور جو ہے خدا کی رحمتوں کو انووک کرنے والے اور رحمتوں کو دیکھنے والے انسان بنانے کی کوشش کریں. اور مولانا کا یہ جو مشن ہے، انسانوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا جائے، ان کو فرسٹریشن سے نکالا جائے، ان کو دنیا اور آخرت کے ہوپ فل انسائٹس دیے جائیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول کرے اور اس کے لیے آسانیاں دے. السلام علیکم.